अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद शो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, अब जबकि रमज़ान का बाबरकत महीना गुज़रा है और सबने बड़े रोज़े रखे और ईद का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार किया और आज वो दिन आ गया। आज जब हर जगह बड़ी गहमा गहमी नज़र आई। हमें सुबह से ही जब हम आ रहे थे ऑफ़िस की जानिब तो हमने देखा कि लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं मसाजिद में और बड़ा खूबसूरत एक माहौल है, बड़ा पुरनूर नज़ारा हमें देखने को मिला। हर उम्र के लोग जिसमें बूढ़े बच्चे जवान शामिल थे, वो अल्लाह ताला के सरबसजूद होने के लिए, शुक्र भेजने के लिए कि उन्होंने रमज़ान का इतना बाबरकत महीना पाया और उसे अच्छे तरीके से गुजारा। वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आज जब हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिनका तारुफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि अक्सर आप उन्हें देखते रहते हैं हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और उनके जो व्यूज़ होते हैं उनसे आप इस्तिफ़ादा भी हासिल करते रहते हैं और वो जो काम करते हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी तो आप यकीनन उन्हें पहचान जाएंगे। हम ये जानेंगे कि उन्होंने कैसे रमज़ान गुजारा और आज का दिन वो कैसे मनाते हैं और खुशियों भरा ये दिन जिसका हम पूरा महीना इंतज़ार करते हैं, ख़वातीन इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करती हैं और मर्द हज़रात जो हैं वो क्या तैयारियाँ करते हैं। पहले मैं आपको तारुफ करवा दूँ अपने गेस्ट का जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। रज़ाक बाजवा साहब मौजूद हैं और हमारे साथ अख्तर आराई साहब मौजूद हैं, जबकि ज़ायना शाह ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और नुमान रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आप लोगों को बहुत ईद मुबारक आज के दिन की कि आज इतना खूबसूरत और इतना अच्छा दिन है और हमारे नाज़रीन को भी मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। रज़ाक बाजवा साहब, मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि कैसे दिन गुजारते हैं आप आज का ईद का दिन, जो एक पूरा एक महीना रोज़े रखना, इबादत करना और एक बड़ा टफ स्केड्यूल होता है, उसके बाद आज बड़ा ज़बरदस्त दिन आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला साहिबा, सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद और पूरी हमारा जो मेट्रो चैनल की जो एक टीम है, जो जिन्हें लोग नहीं देख पाते, जो इस कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जो मेरे गेस्ट, हमारे मेहमान दोस्त, हम सब मैं आप सबको ईद की मुबारकी देता हूँ। बस इस ईद तो अल्लाह ताला का एक इनाम है और ये ख़ास इनाम उन लोगों के लिए जो रमज़ान मुबारक में अल्लाह के हुक्म की पासदारी करते हैं, उनके हुक्म को वो करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं। फिर अल्लाह सुभान अल्लाह ने अपने उन लोगों के लिए ये एक इनाम रखा है कि मैं ये आपको इनाम दूंगा अगर आपने इस कदर मेरे हुक्म के मुताबिक आपने ये सारा महीना गुजारा। तो मैं समझता हूँ कि हमने जिस तरह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, तराबियाँ पढ़ी और ज़कात वगैरह दी, जो हमने फितरे वगैरह दिए, ये जो भी हमने कोई रहमी का काम किया है, अल्लाह सुभान अल्लाह उसका हमें इनाम दिया है और उसी की ये खुशियाँ हैं और ये पूरे आलम इस्लाम को, हर मुसलमान को अल्लाह सुभान अल्लाह ने अता की हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है एज़ ए मुसलमान, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है, बहुत बड़ा इनाम भी है और एक अल्लाह सुभान अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अख्तर आराई साहब, आपकी तो सुबह जैसे ही होती होगी, वो बच्चे सबसे पहले कहते होंगे, आप जहाँ भी जाते होंगे, सर पहले तो आप ईद ही दे देना हमें, ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली इसी से ईद की रौनक लगती है। बच्चे मीठी ईद कहते हैं और जाहिर है कि एक तो पूरा महीना जो है अफ्तारी करते, बड़ा जो रोज़ा नहीं रख पाते छोटे बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं अफ्तारी को, कि ख़ास एहतमाम होता है। रोज़ा कुशाइयाँ भी बड़ा एंजॉय करते हैं। जी हाँ, पार्टीज़ होती हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते रहते और जैसे ही अभी माशाल्लाह आज ईद का दिन आया तो उनकी खुशियाँ तो देखी नहीं जा रही कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। फूले जो है ना, बहुत फूले हुए हैं और बस ईदी मांग रहे हैं। तो जाहिर है कि ईदी तो उनका हक भी है, मीठी ईद है और सब लोग ईदी दे रहे हैं। ईदी के नए नए नोट भी जो है बैंकों में शॉर्ट हो गए, तो सब लोग पैकेट्स ले रहे हैं, ले चुके और उन्होंने बांटना शुरू कर दिया आज माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास बड़ी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं हमारे पड़ोस में जी, ये अम्बाला स्वीट्स एंड बेकर्स के ताउन से भी हमें हासिल है और ये उन्हीं के ताउन से यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ज़ायना शाह से भी बात कर लेते हैं। ज़ायना शाह, आप ये देखें कि मर्द हजरात तो नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते हैं, ख़वातीन का काम बड़ा होता है, वो पकवान बनाना और वो ख़ास तौर पे वो शीर खोरमा जो बनाते हैं। और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप बना के आई हैं या अभी जाके बनाना है आपने? नहीं, बना के ये काम जो होता है, ये सेमिया बनाने का, शीर खुरमा,
یہ رات کو ہم لوگ کر کے جو ہے رکھ کے بنا کے اس کو اچھا۔ فریج میں رکھ تاکہ یہ صبح ٹھنڈا ہو اور سب اس کو سرو کریں اور سب کھائیں. تو یہ تو ایک آئی تھنک ہر گھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے. کوئی صبح صبح اٹھ کے بناتے ہیں, کوئی ہم رات میں بناتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے یہ عید کا. اور لیڈیز کے لیے اور خواتین کے لیے ڈیفینیٹلی بہت ہی مطلب اوبیسلی ایک بریک ملتا ہے ان کو اتنی, کیونکہ افطاریاں ڈیفینیٹلی جو بھی ہیں وہ گھر کی خواتین ہی کری ہوتی ہیں, سارا اہتمام سب چیزوں کو کرنا. پھر اس کے بعد ایک دم جب روزے ختم ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا بریک ملتا ہے, پھر اس کے بعد شاپنگز اینڈ آل, تھوڑا سا آئی مین کسی کو شاپنگ نہیں بھی کرنی پھر بھی وہ ذرا سا ایسے ہی چل کرنا چاہتا ہے, مہمانوں کا آنا اور آنا جانا, بالکل وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تھوڑا سا خوشی کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جی عید ہے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں, بڑے بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نعمان رضوی صاحب, آپ کیسے عید کا دن گزارتے ہیں؟ تجزیہ کرتے رہتے ہیں؟ جو مہمان آتا ہے اس کے ساتھ آگے کہتے ہیں آؤ پہلے تو پالیٹکس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ عید ایک ایسا تہوار ہے, جی جی, مطلب جب یہ عید ایک تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے, جیسے ابھی بھائی نے بیان کیا کہ عبادتوں کا ثمر ہے, رمضان ہے, رمضان کا ایک اپنا الگ مزہ ہے جناب. اصل میں عید ہوتی تھی بچپن میں, دیکھیں, اور بچپن میں مجھے یاد اچھی طرح احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ دیکھیں جو بچپن میں ہمیں عیدی ملتی تھی وہ بالکل پاکستان کی حکومت کی طرح ملتی تھی. مطلب بہت خوشی ہوتی تھی ہمیں, عیدی ملتی تھی, اور تھوڑے ہی دیر بعد جو ہے ہماری والدہ جو ہے کا کردار ادا کرتی تھی اور وہ ہم سے لے لیا کرتی تھی. تو مجھے یاد آتا ہے کہ عیدی جو ہے جناب وہ بڑی مزیدار چیز ہوتی تھی بچپن میں جو عید ہوتی تھی. اچھا, ہر ایج کا اپنا مزہ ہے عید کا. برحال عید بچوں کی ہوتی ہے اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے, تہوار ہے, رنجشیں بلانے کا دن ہے اور آپس میں ملنے کا دن ہے. عید ایک ایسا تہوار ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ اس کی افادیت بتانا بہت ضروری ہے کہ عید کے دن تو کم سے کم ہمیں جو بھی ہمارے اپنے رنجشیں ہیں, اختلافات ہیں, ان کو بلا کے ہمیں ایک جگہ بیٹھ جانا چاہیے اور آگے کا سوچنا چاہیے. مطلب جتنے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے وہ سارے معاف کر کے سائڈ کر دینا چاہیے. دیکھیں, معاف نہ کریں, کم سے کم عید کے حوالے سے انصاف تو کر لیں. ہاں, یہ آپ نے بڑی, دیکھیں آپ کے ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ایک بہترین تجزیہ سامنے آ جاتا ہے کسی بھی دن کے حوالے سے, یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اچھا رزاق صاحب, آپ کے تو بڑے وہ پارٹیاں شارٹیاں شام کو شروع ہو جائیں گی اور صبح ہی سے شروع ہو جاتی ہیں یا شام کو؟ نہیں, اصل میں جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے یہ فیملی کا ہی ہوتا ہے. اچھا, فرسٹ ڈے میں آپ, اب ہم تو سیاسی کارکن ہیں, تو سیاسی کارکن کے لیے تو پوری فیملی, پورا ملک ہے بھائی. بالکل ایسے تو ہی, آپ تو لیکن فرسٹ ڈے لوگوں میں ہمیں جو نکلیں گے پہلا نا. دن جس طرح آج ہے, آج ہمیں یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو اپنی فیملی میں دیں. پھر کل سے ہم نے جو ہے لوگوں سے ملنا ہے, دوستوں نے آنا ہے, پارٹی کے دوستوں نے آنا ہے, یا پھر ہم نے دوستوں کے یہاں جانا ہے. تو پہلا دن تو ہمارا عید کا جو ہے اپنے گھروں میں ہی زیادہ تر گزرتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ. خواتین ہماری بیچاری پہلے ہی پورا رمضان المبارک میں کام کر کر کے کچن سنبھال کر, اور عید پر انہیں دوہرا کام کرنا پڑ جاتا ہے. ہمارے مہمان جو ان کے اپنے فیملی, بہن بھائی, رشتہ دار, آس پڑوس کے لوگ جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے مختلف کھانے یا جو بھی چیزیں, کوشش یہ کی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کرنی بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا خوبصورت کھانا اور اچھی چیزیں رکھیں ان کے سامنے. بالکل. اختر آرائی صاحب بھی کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں اچھا کھانا ہو, بندہ طریقے سے بیٹھ کے کھائے. ظاہر 30 دن انتظار کیا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہم سب عید کی خوشیوں میں جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ خوشی اور غمی جو ہے, اور ظاہر سیکریفائی کا مہینہ تھا, روزہ رکھا پورا دن جو ہے سیکریفائی کیا, اب ظاہر خوشیاں ہیں, اب اللہ کا دیا ہوا انعام سے خوش ہو, انعام ہے, اس سے خوش کھانے پکانے. اچھا ہوتا یہی ہے کہ پہلے دن اتنا کھانے پینے کا وہ رہتا نہیں ہے, مطلب بہت ساری ڈشز بنائی جاتی ہیں گھر میں بھی, لیکن اتنا کھانا پینا ہوتا نہیں ہے. جب کوئی آتا ہے بس تھوڑا بہت, کیونکہ وہ ایک پورا ایک مہینے کا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نعمان صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ عید کے دن ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے یہاں, زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہوتا ہے. تو سسٹرس وغیرہ ہیں جو شادی ہو گئی, جن کی بہنوں کی, ان کا آنا جانا, پھر آپ کا ان کے پاس جانا, بالکل یہ عمل جو ہے نا بڑا اچھا, مطلب ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بڑا اچھا ہے. اور یہ تہوار اس حوالے سے ہم بڑا یونیک سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں
یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عید کے دن وہ ساری چیزیں ہم دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. وہ آج بھی وہ ٹرینڈ سیٹ ہے ہمارے یہاں یا ہمارے معاشرے میں جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ بڑی بہن کو آنا ہے یا بڑی بہن کے گھر جانا ہے, چھوٹوں کو کس طرح نماز پڑھ کے وہ جاتے ہیں نا ریلیٹیوز کے گھر فوراً. نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فیملی کے جو بڑے ہوتے ہیں, کے بعد جو سب سے بڑا آپ کو وہ ملتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو برابر میں آپ کے جو ہے وہ اہل محلہ مل جاتے ہیں اور اہل محلہ سے آپ جو ہے انٹریکٹ ہوتے ہوتے جناب وہ عید کی خوشیاں بانٹتے ہوئے وہ والے پڑوسی بھی, وہ والے ہمسائے بھی اختر صاحب جو کہ کبھی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے, آج کے دن ضرور ملاقات ہو جاتی ہے. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی ناراضگی ہے, کسی کی ناراضگی تھی تو پہل کرنی چاہیے, کر دینا چاہیے, پہل کرنی چاہیے, جانا چاہیے, ان سے عید ملنی چاہیے, گلے لگنا چاہیے. کچھ لوگ تو آج کے دن ہی زیادہ شکایتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے گھر تو فلانی بہن کے گھر گئے تھے, ہمارے گھر نہیں آئے. ایسا ہوتا ہے. اس میں بھی پیار ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے گلا کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا جو ایک پیار ہوتا ہے. اور دیکھا تو دل ٹوٹ جاتا ہے. میرا تو اتنا دل نازک سا ہے, میرا ٹوٹ جاتا ہے. فون کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے بھی شکایتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر جڑ بھی جاتا ہے نا, یہ جڑ بھی جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح. جب عید ہی ملتی ہے, جن کا جلدی دل ٹوٹتا ہے ان کا جڑتا بھی بڑی جلدی. اچھا یہ زبردست بات کی, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اپنے بارے میں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا کیسے آپ لوگ مطلب اب تو یہاں پر موجود ہیں, آپ کا اچھا خاصا ٹائم تو یہاں پہ لگ گیا, اب آگے کا کیا شیڈیول ہے؟ اب آپ لوگ نکلیں گے آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے, یا آپ کے گھر کسی نے آنا ہے جو, اور جس نے آنا ہے وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوگا اس وقت؟ نہیں بالکل, جو فیملیاں ہیں, جو بہن بھائی ہیں یا جو رشتہ دار ہیں یا جو قریبی بیٹیاں ہیں, وہ انہیں تو پتہ ہے کہ جی ہمارے جو فیملی کے لوگ اب کون کہاں پر ہے, تو ظاہر ہے وہ گھر پر آ جائیں گے. اب ہم نے بھی جا کر ان سے انشاءاللہ مل لیں گے. آپ صحیح, بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری جو مشرق کی روایت ہے, بہت خوبصورت روایت ہے. جس طرح ہمارے یہاں عید منائی جاتی ہے, جس طرح ہمیں بڑی گہما گہمی, آج بہت گہما گہمی ہے نا باہر. یہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی جو الحمدللہ ہمارے. بڑا خوبصورت تہوار, سب سے اچھا مجھے لگتا ہے کہ عید پہ سب جو وہ جب نماز کے لیے سب نکلتے ہیں باہر, بڑی گہما گہمی ہوتی ہے. اچھا صورتحال کافی اچھی ہے نعمان صاحب, اب جو سیکیورٹی وغیرہ کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, روڈ پہ بڑی صاف صفائی بھی کی ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ نے کافی کام کیا ہے اس دفعہ. سندھ گورنمنٹ کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ کام کیا نہیں کیا, لیکن کیونکہ عید پہ چھٹیاں منانے لوگ واپس اپنے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں. رش کم ہو گیا, مطلب ہمارا کراچی جو اسلام آباد بن گیا ہے کیا؟ یہ اس طرح سے تو سکون آپ بالکل ٹھیک اختر صاحب ہمارا کراچی اسلام آباد بن گیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ منی پاکستان ہے. آپ کے بچے گئے چھٹیوں پہ, آپ کے اسکول کے جو بچے وغیرہ ہیں جاتے ہیں, تعلیمی اداروں کے بچے جو ہے وہ ظاہر چھٹیوں پہ جاتے ہیں. اپنے کسی کے نانا دادا وغیرہ دور رہتے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جاتے ہیں. مگر یہ کراچی ایک منی پاکستان ہے, ایسا نہیں ہے اسلام آباد کی طرح خالی ہو. بس یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے پرسکون بات کی, ویسے تو رونق لگی ہوئی ہے اس بات کی, مگر جیسے کہ ابھی آپ نے اسٹریٹ کرائم کے بارے میں دیکھا, ابھی رینجرز کو اسپیشل اتھارٹیز دی گئی, انہوں نے کوشش کی امن امان کرنے کی. بس دعا کیجئے کہ اسی طرح کی خوشیاں جو ہے سب کو ملتی رہیں اور عید کی جو رونق ہے وہ بحال رہے اور یہ خوشیاں پھر چلتی بھی رہیں, اس کو نظر نہ لگے. بالکل, آمین آمین. بالکل ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہر قائد کی خوشیوں کو بحال رکھے. بالکل. اچھا زینہ, آپ کا نام بڑا منفرد ہے, مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا نام. کیا مطلب کیا ہے آپ کے نام کا؟ اس کا مطلب ہے چمکتا ہوا ستارہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مطلب پراپر فٹ آتا ہے آپ کے اوپر. اچھا تھینک یو, شکریہ. اچھا تو کیا مصروفیات کیا رہتی ہیں آپ کی؟ کیسے آپ, کوئی شوق ہے آپ کو کسی چیز کا؟ کوئی جیسے نیچر سے کچھ لوگوں کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے, تو کچھ پلانٹیشن وغیرہ میں تو ہے کچھ ایسا شوق, یا پیٹس کا کوئی شوق ہو؟ بالکل مجھے ہے, بالکل جانوروں سے مجھے بہت ہمدردی ہے, بہت زیادہ, اسٹریٹ اینیملس اسپیشلی. اچھا. میں اسٹریٹ اینیملس پہ کافی کام کر رہی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ جو میری ریچ میں ہو, تو ان کی جو بھی ایشوز ہیں میڈیکلی, وہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں کچھ, تو ڈیفینیٹلی بے زبان ہوتے ہیں, بول نہیں سکتے, تو میں اس پہ بہت کام کر رہی ہوں. اور میرا ون آف مائی مشن کہ میں ایک سینچری ان لوگوں کے لیے ایک بنائی جائے, ایک جگہ, ایک سیپریٹ جگہ ہو جہاں پہ, کیونکہ لوگوں کو بہت ایشوز ہوتے ہیں, اسٹریٹ ڈاگ سے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور کلنگ آپ نے دیکھا ہوگا, زہر دے دیتے ہیں, مار دیا جاتا ہے, لوگوں کو بہت برے لگتے ہیں ڈاگس وغیرہ. مطلب یہاں پہ ہمارے ایک جو اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہیں جانوروں کے بارے میں. بالکل بالکل بالکل. تو مطلب خالی کہنے سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں, ہوتا ہے انسان,
आपका जो है हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत ही वाज़ेह तौर पे बिल्कुल, फरमाया है बिल्कुल। कि रहम करो। बिल्कुल रहम करो। नुमान रिजवी साहब, वक्त अब कुछ कम रह गया है हमारे प्रोग्राम का, तो आप भी कुछ फरमा दीजिए, कुछ मैसेज देना चाहें अगर आप। देखिए 75 साल से इस कौम को मैसेज दिया जा रहा है, मैं इस दफ़ा कौम का मैसेज जो है रियासत को देना चाहूँगा, रियासत पाकिस्तान को। ज़रूर। देखिए बात ये है कि आपका चैनल है मेट्रो वन, जो कि पूरे पाकिस्तान में ही देखा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर सिंध के शहरी हलकों में बहुत देखा जाता है। तो सिंध के शहरी हलकों का मैसेज है, करोड़ों लोगों का मैसेज है, इस बात को समझना चाहिए कि देखें ईद का दिन है, ईद पे लोग नफ़रतें भुला देते हैं, गले मिल लेते हैं, आगे बढ़ के एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तो नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ईद पर सिंध के शहरी हलकों को, रियासत को ख़ास तौर पर उस शख्स पे से पाबंदी हटा देनी चाहिए जो शख्स इस शहर को डिज़र्व करता है। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर। देखें बात यह है कि लोगों से नफरतें ख़त्म करो। आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आप इतनी ज़्यादा नफरतें कब तक के रखेंगे? गलतियाँ हो गई, माफ़ी तलाफ़ी कर देनी चाहिए। बिल्कुल, उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब, आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। ज़ायना शाह आपकी तशरीफ़ आवी के लिए बहुत शुक्रिया। अख्तर आराई साहब आपकी तशरीफ़ आवी के लिए और बहुत शुक्रिया। रज़ाक बाजवा साहब आपकी तशरीफ़ आवी के लिए। अब आप लोग अपनी ईद की खुशियों को दोबारा करते हुए अपने स्केड्यूल को जारी और सारी करें। नाज़रीन, इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।